السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 13 فروری سن 2020 انفارمیشن آ رہی ہے لندن سے، آپ کے ساتھ آج اس پہ بات کریں گے کہ عزت اور اصول اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستانی اس حوالے سے دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جائے، ان کو دبانے کی کوشش کی جائے تو وہ پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ بالکل ایسا ہی کیا ہے ساجد محمود نے، جو پاکستانی برطانوی ہیں، شہری ہیں، اور انہوں نے وزارت میں تھے وہ، اور بڑی اہم چانسلر کے عہدے پر تھے۔ بورس جانسن کی کابینہ میں لات مار دی وزارت کو۔ انہوں نے کہا یہ لو مسٹر بورس جانسن، کیپ یور منسٹری، آئی ول ناٹ اسٹے ان یور کیبنٹ ایز اے چانسلر۔ کیونکہ بورس جانسن نے بظاہر تو جو جھگڑا کیا وہ کسی اور بات پہ تھا، لیکن میں آپ کو آج پوری ان سائڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح انڈین لابی ہر جگہ پہ اپنے پنجے جمانے کی کوشش کر رہی ہے ان پاکستانیوں کو، ان لوگوں کو جو کہیں حق کی، انصاف کی آواز بلند کر رہے ہیں، کشمیر کی آواز کو بلند کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ لیکن یہ ایک زبردست کہانی ہے پاکستانیوں کی ہمت کی، کہ ایک ایسا پاکستانی جو بہت درمیانے طبقے کے گھر سے جس کا تعلق تھا، اور وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کو، میرے علاقہ کیونکہ میں شور کوٹ سے ہوں، جھنگ سے ہوں، کو بہت زیادہ دور نہیں ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور وہ برطانیہ انہوں نے 60s میں اس خاندان نے شفٹ کیا ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، اور وہاں پر جانے کے بعد بس چلانا شروع کی۔ پھر اللہ نے ان کو اولاد دی اور اس میں ایک بچہ عطا کیا جس کا نام انہوں نے ساجد رکھا، ساجد محمود۔ اس نے وہیں پہ وہ پڑھا لکھا، اور لیکن اس نے جو اس کی دھرتی ماں تھی، جو اس کے پیرنٹس کی دھرتی ماں تھی، اس کو نہیں بھولا۔ پنجاب سے اس کا تعلق ختم نہیں ہوا، پاکستان سے اس کا تعلق ختم نہیں ہوا، اور پھر پاکستان کے ناطے کشمیر سے اس کا تعلق ختم نہیں ہوا۔ اس نے رائز کیا، بڑی اچھی ایجوکیشن حاصل کی، اکانومی کا ایکسپرٹ بنا وہ، اور پھر وہ پہلی دفعہ نہیں، کئی دفعہ جو برطانیہ کی حکومت ہے وہاں پر آیا، جو وہاں پر جو ان کی جو پارلیمنٹ ہے، جو ہاؤس آف کامنز ہے، جس میں لوگ الیکشن سے جاتے ہیں، اس میں اس کا وہ ممبر بنا۔ ہاؤس آف لارڈز کے جو ممبر ہیں وہ تو کوئین ان کا فیصلہ کرتی ہے، اور اس میں لارڈ نذیر ہیں، ہاؤس آف لارڈز میں ہیں، لیکن وہ دوستو کسی الیکشن کی وجہ سے نہیں آتے، ان کو نامینیشن ان کی جاتی ہے۔ لیکن جو ہاؤس آف کامنز کے ممبر بنتے ہیں وہ انتخابات جیت کر، جس طرح ہماری پارلیمنٹ ہے اس کا ایک حصہ سینٹ ہے، ایک حصہ قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی میں لوگ ڈائریکٹلی ووٹوں سے الیکٹ ہو کے جاتے ہیں، سینٹ میں جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں۔ تو برطانیہ میں جو ہاؤس آف کامنز ہے اس میں آپ عام ووٹوں کے الیکشن سے جاتے ہیں، جبکہ جو ہاؤس آف لارڈز ہے وہ جو برطانیہ کی جو ملکہ ہیں جس کو وہ نامینیٹ کریں وہ اس کا ممبر بنتا ہے۔ تو ساجد محمود کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کہیں نامزدگی سے نہیں آئے، وہ اپنی قابلیت سے، اپنی ہمت سے، اپنی سکل سے، اپنی پولیٹکس سے وہ ہاؤس آف کامنز میں پہنچے۔ اور میری جن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے برطانیہ میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ساجد محمود ایک ایسا نام ہے پاکستانیوں کے لیے کہ جو بھی ان کے پاس اپنی پرابلم لے کے گیا ہے انہوں نے اس کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، بلکہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے تشخص کے لیے بہت انہوں نے اس کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کوشش کی، اور ایز اے کمیونٹی جو آئیڈینٹی ہے پاکستانی برٹشرز کی، اس کو بھی بلند کرنے کے لیے، اس کے اوپر جو کبھی کوئی داغ اگر لگانے کی کوشش ہوئی بھی ہے تو اس کو صاف کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ بالکل جس طرح آپ سب، بہت سارے لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے کہ صادق محمود وہ لندن کے میئر بنے، اور وہ بھی پاکستانی برٹشر ہیں، بڑی ہمت سے، محنت سے وہ لندن کے میئر بنے۔ بڑا اعزاز ہے کہ ایک وقت میں پاکستان غلام تھا برطانیہ کا، ہندوستان کا حصہ ہونے کی حیثیت سے،
لیکن اب وہ جو لوگ ہیں وہ یہاں سے پہنچے، وہاں پر اپنا نام پیدا کیا اور وہاں پر حکومتوں میں شامل ہوئے. تو ساجد محمود ایک بہت ہی ایک بڑی کامیابی اس حوالے سے. تو اب ہوا یہ کہ وہاں پر بورس جانسن جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے جو بظاہر تو یہ ہوا کہ جو ساجد جاوید صاحب ہے، سوری میں نام ان کا وہ کچھ اور لیتا رہا ہوں، ساجد جاوید، محمود نہیں، ساجد جاوید صاحب نے ان کے ایڈوائزر ہیں بطور چانسلر، وہ کابینہ میں ان کی جو حیثیت تھی. بورس جانسن جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ساجد جاوید صاحب سے یہ کہا کہ جی کہے بغیر ان کے جو سارے ایڈوائزرز تھے ان کو سیک کر دیا، اور یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ، میں ایک ٹیم بناؤں گا، وزیر اعظم ہاؤس 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ وزیر اعظم کا گھر ہے، اور وہ پول کریں گے آپ کے ساتھ. اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ تھا کہ جو ڈومینک کمنگ ایک اور وہاں پر ایک شخصیت ہیں جو ٹریجری سیکرٹری ہیں، انہوں نے جناب یہ کہا کہ یہ ان کے ساتھ ساجد جاوید کے بڑے اختلافات تھے. اب آپ دیکھیں ذرا ہوا کیا. ان کے خلاف اس لیے اختلافات تھے کہ انڈین لابی ان پر زیادہ انفلوئنس کرتی تھی. ان کے جو سپورٹرز تھے وہ انڈین تھے. بظاہر کچھ اور جھگڑا بتایا گیا، لیکن در حقیقت میں آپ کو اس جھگڑے کی وجہ بتا رہا ہوں. اور پھر اب ہوا کیا کہ جب ساجد جاوید صاحب کو ہٹایا گیا تو جناب ان کی جگہ وہ ایک ششی جو انڈین یعنی پنجاب سے تعلق رکھنے والے، میں ان کا نام صحیح پروناؤنس نہیں کر پا رہا، ان کو جناب بنا دیا گیا ہے وہاں پر چانسلر ساجد جاوید صاحب کی جگہ. وہ ان کے ڈپٹی رہے ہیں ساجد جاوید صاحب کے، لیکن اب جو ری شفل ہوا ہے اس میں جو انڈین اوریجن کے لوگ ہیں ان کو بورس جانسن آگے لے کے آ رہے ہیں. ایک اور انہوں نے تعیناتی کی ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے، الوک شرما، ان کو بھی اپوائنٹ کیا ہے. تو بورس جانسن نے جو سارا یہ ری شفل کیا ہے، اس میں بظاہر تو ساجد جاوید صاحب کو اور بہت ساری جو چیزیں ری شفل ہوئی ہیں اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ پرائم منسٹر سے ان کے اختلافات ہوئے، پرائم منسٹر کی بات انہوں نے نہیں مانی، اس لیے ان کو اس جگہ سے ہٹایا گیا. لیکن در حقیقت بورس جانسن کے اوپر جو انڈین انفلوئنس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اور یہ جو ساری تبدیلیاں ہیں، برطانیہ کا میڈیا اور بورس جانسن اس کو اس لیے اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ کیونکہ بریگزٹ ہوا ہے اور یورپین یونین سے برطانیہ نکلا ہے، اس لیے اپنی ترجیحات طے کرنے کے لیے پرائم منسٹر کو اپنی مرضی کی اپنی جو پالیسی ہے اس کے مطابق بندے چاہیے تھے، تو اس لیے جن کا اختلاف تھا ان کو ہٹا دیا گیا. لیکن جو لات ماری ہے وزارت پہ ساجد جاوید نے، بالکل اس معاملے میں انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. وہ ساجد بہت زیادہ ووکل تھے کشمیر کے لیے، ساجد بہت زیادہ ووکل تھے منورٹیز کے لیے، اور ساجد جاوید نے کسی طرح کا بھی جو اپنی رسپیکٹ ہے اس پہ کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا. اس لیے ساجد جاوید کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ان کے ایڈوائزرز کو ہٹانا مقصود ہے تو اس کا فیصلہ بطور چانسلر ساجد جاوید صاحب کریں گے، پرائم منسٹر ان کا فیصلہ نہیں کریں گے. اب ذرا آپ کمپیریزن کر لیں یہاں پہ وزیروں کو، جو ہمارے وزیر ہیں. آپ یقین کریں، میں انتہائی شرم سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کابینہ میٹنگ کی جو رویداد ہمیں سناتے ہیں لوگ، اس میں کیا کہتے ہیں جی کہ پہلے 15-20 منٹ تو یہ سارے بیٹھ کے پرائم منسٹر کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، اس قدر خوشامد کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں جی کہ مکھن کی کمی ہو جاتی ہے، اس قدر خوشامد کرتے ہیں. اب آپ وہاں پر دیکھیں ساجد جاوید جو برطانیہ میں وزیر، وہ اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ اگر وہ چانسلر ہیں، ان کے معاملات میں اگر پرائم منسٹر بورس جانسن مداخلت کرتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. لات مار دی انہوں نے وزارت کو. اور ادھر آپ دیکھیں یہاں پر کس طرح کی خوشامد کرتے ہیں، وزیر بننے کے لیے کہاں سے فون کرواتے ہیں، اور اس کے بعد منتیں ترلے ان کی وزارت تبدیل کر دی جائے، ان کو اوپر کر دیا جائے، نیچے کر دیا جائے، الٹا کر دیا جائے، ٹانگ دیا جائے، اور پرائم منسٹر کہیں کہ تم کام نہیں کرتے ہو میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا. پھر بھی ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر ہم آپ کے سامنے. یہ لیول رہ گیا ہے پاکستان کے اندر لوگوں کا، ان سیاستدانوں کا جو سیاست نہیں، سیاست کے نام پر تجارت کرتے ہیں.
اور ساجد جاوید کی میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے، لات مار دی انہوں نے کوئی اپنی رسپیکٹ پر کمپرومائز نہیں کیا. کشمیر پر وہ جو بات کرتے ہیں، پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے، منورٹیز کے لیے جو وہ بات کرتے ہیں، اس پر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تعلق رکھنے والے ایک چھوٹے سے گاؤں کے، اور جاوید صاحب جو ان کے والد ہیں وہ ایک بس ڈرائیور تھے وہاں پر، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو وہ تربیت دی. کیا ثابت ہوا؟ آپ غریب ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس مفلسی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کردار کے پکے ہیں، اگر آپ اپنی سیلف رسپیکٹ پر کمپرومائز نہیں کرتے تو اللہ آپ کو عزت دیتا ہے. یہی وہ خودی ہے جس کا علامہ اقبال نے ذکر کیا کہ انسان کو جو اپنی خودی ہے وہ نہیں بیچنی چاہیے. تو وہاں پر وزارت کو لات ماری. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انڈین انفلوئنس ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، جو برطانیہ میں جس نے یہ کاریگری دکھائی ہے، اور جو وہاں پر جو ہمارے جو یہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے گئے ہیں اور برطانیہ کے شہری بن گئے ہیں، لیکن اپنی دھرتی سے انہوں نے رشتہ نہیں جوڑا اور وہ اس دھرتی کی آواز بنے ہوئے ہیں وہاں پر. میں تھوڑا سا ذکر ضرور کروں گا، بھلے جو لارڈ نذیر صاحب نامینیٹڈ ہیں، ہاؤس آف لارڈ کے وہ رکن ہیں، لیکن انہوں نے بھی کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے بھی ہی نیور منسڈ ہز ورڈز، اور ہمیشہ انہوں نے وہ بات کی ہے جو حق سچ کی بات ہے. کشمیر کے معاملے میں بھی بولے ہیں، منورٹیز کے حوالے سے بھی بولے ہیں، مسلمانوں کے حوالے سے بھی بولے ہیں، جہاں پہ انجسٹس ہے وہ بولے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا نام بلند کر رہے ہیں، اور پاکستانیوں کا سر جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے. اب میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. میں کچھ میسیجز آپ کے آ رہے ہیں، جب فیڈ بیک آپ کا آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی آڈیو ٹھیک نہیں ہے. بھئی یہ مائک بالکل ٹھیک ہے، یقین کریں نیا مائک ہے یہ، اور میں آپ یہ سمجھیں کہ میں آلموسٹ چیخ رہا ہوں، یعنی میں کوئی کم آواز میں کھانا وانا کھا کے میں ویڈیو ٹیپ کرتا ہوں، یہ ریکارڈ کرتا ہوں، تو بالکل چیخ رہا ہوں. تو اس لیے اب آپ اپنے ذرا ٹیلی فون سیٹ کی یا جہاں پر آپ سنتے ہیں اس کی ذرا آڈیو بڑھا کے دیکھ لیں، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ پرابلم ہو. میرے اینڈ پہ تو میں نے تو بہت چیک کیا ہے. یہ اسامہ بھی اور وہ ہمارا بچہ حماد جو ہے وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ سر یہ آڈیو میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، لیکن ہم نے سارا چیک کیا، بھائی آڈیو ٹھیک ہے. پھر بھی کوشش کریں گے کیونکہ آپ کی خوشی ہمارے لیے بہت اہم ہے، آپ کا فیڈ بیک بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.